اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. يقول تبارك وتعالى: ودلالة لهم أيضا على قدرته تبارك وتعالى تسخيره البحر ليحمل السفن. اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات مبارک میں فرمایا میری نشانیاں ہیں، دلالت ہے اس بات پہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے کیسے اتنے بڑے دریاؤں کو تمہارے مسخر تابع کر دیا ہے، اور پھر اس میں اللہ نے کشتیاں چلانے کا تمہیں علم دیا ہے، پھر اللہ نے پانی کو املس پیدا فرمایا ہے تاکہ کوئی کشتی جو ہے اس میں ڈوب نہ جائے۔ وَمِن ذَلِكَ بَلْ أَوَّلُهُ سَفِينَةُ نُوحٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ۔ سب سے پہلی کشتی جو ہے وہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بنائی، التي انجاه الله تعالى فيها بمن معه من المؤمنين الذين لم يبق على وجه الأرض من ذرية آدم عليه الصلاة والسلام غيرهم۔ اللہ تبارک و تعالی نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ کشتی بنائیں۔ کشتی بنانے کے بعد حکم دیا کہ اپنی جو بھی یہاں موجود ہیں انسان جو ایمان لائے ان کو بھی اور ہر چیز کے جوڑے جوڑے جو ہیں وہ بھی کشتی میں سوار کریں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے اب حضرت نوح علیہ السلام تھے یا وہ لوگ تھے جو اس وقت موجود تھے، باقی کوئی نہیں تھا۔ اچھا، اللہ کی شان یہ ہے کہ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو بھی آدم ثانی کہتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد جتنی مخلوق ہے یہ سب نوح علیہ السلام کی اولاد ہے۔ نوح علیہ السلام کے چار بیٹے، ایک تو کافر ہو گیا، غرق ہو گیا، 3 بیٹے تھے حام، سام، یافس۔ ان 3 میں سے اللہ نے پھر ساری کائنات اور ساری مخلوق کو پھیلایا ہے۔ تو سب سے پہلے ابو البشر جو ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام، اور اس کے بعد آدم ثانی جو ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام۔ تو اللہ نے تبھی دلائل فرمایا کہ نشانیاں دیکھو کہ ہم نے کیسے کشتی بنائی، کشتی میں سوار کیا، پھر کشتی کو دریا پہ چلایا، پھر کشتی کو کنارے پہ لگایا، کشتی کو تمہارے حمل و نقل کا ذریعہ بنایا۔ تو جو اللہ دریاؤں کو مسخر کر سکتے ہیں، جو اللہ دریاؤں پہ ایک لکڑی کی چیز کو تیرا سکتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالی اس عالم کو فنا کر کے دوبارہ عالم بھی پیدا کرنے پہ قادر ہے۔ وَلِهَذَا قَالَ عَزَّ وَجَلَّ وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ۔ اللہ نے فرمایا میری نشانی ہے، اور یہاں ذریت کا معنی آباہم، ان کے باپ دادا جو پہلے گزر چکے، ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فِي السَّفِينَةِ الْمَمْلُوءَةِ مِنَ الْأَمْطِيَةِ وَالْحَيْوَانَاتِ۔ مشحون کا معنی کشتی بھری ہوئی، جو کشتی جو تھی وہ سامان سے اور حیوانات سے بھری ہوئی تھی۔ التي امره الله تبارک و تعالی ان يجعل فيها ان يحمل فيها من كل زوجين اثنين۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح کو حکم دیا تھا کہ ہر چیز کے جوڑے جوڑے بٹھائیں، ہر چیز
جو ہے اللہ نے جوڑا بنایا ہے۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، انسانوں میں بھی جوڑے ہیں، جنات میں بھی جوڑے ہیں، حیوانات میں بھی جوڑے، اسی طرح پرندوں میں بھی جوڑے ہیں، اسی طرح نباتات، جمادات، اشجار، سب میں اللہ نے جوڑے پیدا ہوئے۔ فرماتے ہیں قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما المشون والموقر، شان والی کشتی، وقضا قال سعید بن جبیر والشعبی وقتادہ والسدی وقال الضحاک وقتادہ بن زید وهي سفینۃ نوح علیہ الصلاۃ والسلام۔ بعض روایات متقدمہ میں یعنی اسرائیلی روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ وہ کشتی جو ہے اس نے پورے علی وجہ الارض چکر لگایا، حتیٰ کہ مکہ مکرمہ میں بھی آئی اور یہاں بھی اس نے چکر لگایا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے وہ جودی پہاڑ کے ساتھ جا کے ٹکرا کے کھڑی ہوئی۔ اللہ نے خود حکم فرمایا قیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی، اللہ نے حکم دیا بارشوں کو، آسمانوں کو کہ تھم جاؤ، اللہ نے حکم دیا زمین کو کہ تم اپنا پانی نگل جاؤ۔ وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین۔ اب جب پانی اترا تو کشتی چلتے چلتے جودی پہاڑ کے کنارے پہ لگی اور وہاں حضرت نوح علیہ السلام اترے۔ دعا فرمائے، اصل میں 2-3 دن سے مجھے تکلیف بھی ہے، لیکن بہرحال میں نے کہا بھی درس ہوتا رہے، ساتھی آتے ہیں بیچارے، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ تکلیف اور بڑھتی جا رہی ہے، گلے میں درد ہے۔ بس آپ دعا کریں گے تو انشاءاللہ شفا ہو جائے گی، دعا سے بڑی کوئی علاج نہیں، سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ دعا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ سلاح المؤمن الدعاء، مومن کا تو ہتھیار ہی دعا ہے، بس شرط یہ ہے کہ مانگنے والا ہو، زبان پاک ہو، عقل حلال ہو، صدق مقال ہو، بندہ جھوٹ نہ بولتا ہو، حرام نہ کھاتا ہو، پھر دعائیں جو ہیں وہ فوراً اللہ قبول فرما لیتے ہیں، ورنہ دعائیں تو کبھی کسی حال میں بھی رد نہیں ہوتی۔ ہاں وہ دعائیں جو اللہ اپنی ناراضگی سے رد فرما دیں، اسی لیے میرے نبی پاک کی دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، یا اللہ مجھے اس علم سے بھی پناہ دینا کہ لوگوں کو فائدہ نہ پہنچے۔ بڑے بڑے عالم گزرے ہیں لیکن نفع کسی کو نہیں ملا، اللہ کی شان ہے، اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع، اللہ میں اس دل سے بھی پناہ مانگتا ہوں جس میں تیرا ڈر نہ ہو، وعن نفس لا تشبع، اور یا اللہ میں اس نفس سے بھی پناہ مانگتا ہوں جو کبھی سیراب ہی نہ ہو، جو ملے اچھا اب لاکھ ہو گیا، 2 ہو جائے، 3 ہو جائے، 4، ہر وقت مانگتا 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 پیٹ بھرتا ہی نہیں، کیونکہ انسان حریص ہوتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث مبارک ہے، آپ نے فرمایا لا یملأ فا ابن آدم الا التراب، ابن آدم کا منہ جو ہے وہ قبر کی مٹی سے بھرے گا اور کسی چیز سے نہیں بھر سکتا۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے حریصان لا یشبعان، حریصت دنیا و حریصت علم، 2 حریص ہیں جن کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا۔ ایک دنیا کا حریص ہے کہ اللہ نے آدمی بھی بھوکا تھا اور سڑکوں پہ پھرتا تھا تو اللہ نے دے دیا، اب گھر میں اور بھی ہو، میرا اور بھی ہو، میرا اور بھی ہو، میں اربوں پتی بن جاؤں، پھر کھربوں پتی بن جاؤں۔ حریص العلم، علم کا حریص جو ہے اس کا بھی پیٹ کبھی نہیں بھرتا، ایک کتاب دیکھے گا پھر اور دیکھے گا پھر اور لے گا، پھر اس کا دل بھی کبھی نہیں بھرتا۔ حریصان لا یشبعان، حریصت علم و حریصت دنیا۔ اسی طرح فرماتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع وعن قلب لا یخشع وعن نفس لا تشبع وعن عین لا تدمع، اللہ مجھے اس آنکھ سے بھی پناہ دے جو تیرے خوف سے آنسو نہ بہائے، تیرے خوف سے جس میں آنسو بھی نہ نکلے، وعن دعوت لا یسمع، اللہ اس دعا سے بھی مجھے پناہ دے جو تیرے دربار میں قبول نہ ہو۔
فاعوذ بک من ہؤلاء الاربع. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی. تو دعا یاد رکھیں کہ دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے. کبھی اللہ جو مانگتے ہیں وہ مل جاتا ہے، کبھی اللہ اس دعا کی وجہ سے کوئی اور بلا ٹال دیتے ہیں، اور کبھی اس دعا کو یدخر لہ فی الآخرۃ ذخیرہ کر دیتے ہیں، اس کا بدلہ قیامت میں دیا جائے گا. تو اس لیے سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ دعا ہے. دعا سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے دنیا کے اندر. مومن کا ہتھیار بھی دعا ہے اور علاج بھی دعا ہے. ہر چیز کا علاج جو ہے وہ دعا ہے. شرط یہ ہے کہ دعا یقین کامل سے مانگنے والا کو بندہ ہو. وقولہ جل وعلا وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. ان ابن عباس رضی اللہ عنہما یعنی بذلک الابل. اللہ نے فرمایا جیسے ہم نے دریاؤں میں تمہارے لیے کشتیاں بنائی ہیں، اسی طرح ہم نے خشکی پر تمہارے لیے اونٹ کی سواری بنائی ہے. فإنها سفن البر يحملون عليها ويركبونها. یہ ایک ایسا جانور ہے کہ خشکی کے اندر اس پر سامان بھی اٹھا رکھتے ہیں، خود بھی سوار ہوتے ہیں. گرمی سردی کے اندر صحرا ہے، ریت ہے، جو ہے اونٹ جا رہا. اس لیے عرب اس کو کہتے ہیں سفینۃ البر. یہ جو ہے یہ بھی خشکی کی کشتی ہے. اسی طرح ایک حضور کے صحابی تھے نا، ان کا لقب بھی سفینہ تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک سفر میں آپ جا رہے تھے حضور کے ساتھ، تو جو آدمی دیکھتے کہ کمزور ہو گیا، تھک گیا، اس کا سامان لے کر اٹھا دے. پھر دیکھتے کہ وہ اور کمزور ہے، اس کا سامان بھی لے کے اٹھا دے. تو اب انہوں نے دونوں طرف سے ایسی وہ لکڑیاں رکھ لی، ان سے سب کی گٹھڑیاں جو تھیں وہ لٹکا دی. سر پہ بھی گٹھڑی، ہر طرف سے سامان. حضور کی نظر پڑی، آپ نے فرمایا تم تو سفینہ ہو ماشاءاللہ، تم تو کشتی ہو پوری، سب کا سامان اٹھا کے جا رہے ہیں. تو ان کا لقب جو ہے وہ بھی حضرت سفینہ کے نام سے معروف ہو گئے کہ وہ کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے تھے. کوئی بوڑھا آدمی، کمزور آدمی کوئی سامان نہیں اٹھا سکتا، فوراً لے کے اس کا سامان اٹھا لیتے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے دریاؤں میں بھی اور خشکی میں بھی ہر جگہ تمہاری سواری کا، تمہاری بار برداری کا انتظام کر دیا ہے. اور اس کے بعد وقضا قال اکرمۃ ومجاہد والحسن وقتادہ فی روایت وعبد اللہ بن شداد وغیرہ وقال السدی فی روایت ہی الانعام. اللہ نے فرمایا یعنی ہم نے تمہارے لیے خشکی میں جانور پیدا کر دیے ہیں. وقال ابن جریر حدثنا الفضل بن الصباح قال حدثنا محمد بن زید عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال اتدرون ما قوله تبارک وتعالى وخلقنا لهم ما يركبون قلنا لا قال هي السفن جعلت من بعد سفينة نوح عليه الصلاة والسلام على مثلها. حضرت سعید ابن جبیر حضرت ابن عباس سے روایت نقل کرتے ہیں، انہوں نے پوچھا کہ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے فرمایا اس سے مراد بھی کشتیاں ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے بعد قیامت تک بنے گی اسی کی شکل میں. تو آج بھی کشتی ہو، بحری جہاز ہوں، شکل وہی ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بنائی گئی. اس لیے فرماتی ہیں قلنا قال هي السفن قضا قال ابو مالک والذهاب قضا استاذ سید بن قول جاء خلقنا سمات قال السفن ويقوي هذا المذهب في المعنى قوله جل وعلا انا لما طغى الماء حملناكم في الجارية ليجعلها لكم تذکرۃ وتعیہا اذن واعیہ. کہ جب پانی چڑھا، جب پانی حد سے گزرا تو ہم نے تمہیں سوار کیا کشتی کے اندر تاکہ یہ تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سوچ، اللہ کے ذکر کا ذریعہ بنے، اور اس نصیحت کو وہ کان یاد کریں جو یاد کرنے والے ہیں. وقولہ عز وجل وإن نشاء نغرقهم یعنی الذین فی السفن. اللہ فرماتے ہیں میں اس بات پہ بھی قادر ہوں کہ جو کشتی میں تھے ان کو غرق کر دیا جائے.
فلا صریخ لهم ولا مغیث مما هم فیہ، پھر نہ ان کی کوئی فریاد سننے والا ہوگا، ولا هم ينقذون ما اصابهم، اور نہ ان کو کوئی چھڑانے والا ہوگا، کیونکہ اگر اللہ عذاب دینا چاہے تو پھر کس کی طاقت ہے جو چھڑا سکے؟ اللہ غرق کرنا چاہے تو کون بچا سکتا ہے؟ اور اللہ بچانا چاہے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ چاہے تجھے کوئی بیماری کوئی تکلیف تو اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا مگر اللہ۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اللہ تمہیں کوئی بھلائی پہنچانا چاہے تو اس کو بھی کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ فرمایا الا رحمتا منا ومتاعا إِلَىٰ حِينٍ، یہ استثناء جو ہے منقطع ہے، ولیکن برحمتنا نصيبكم بالبر والبحر ونسلمكم إلى أجل مسمى، لیکن ہم اپنی رحمت سے تمہیں سمندروں میں، کشتی میں، دنیا میں، بر میں چلاتے ہیں ایک وقت مقرر تک۔ جب وہ وقت مقرر آئے گا تو پھر قیامت قائم ہو جائے گی، اور ہر بندہ جب مر جاتا ہے تو اس کی تو گویا قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ إِلَىٰ وَقْتٍ مَّعْلُومٍ عِندَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اللہ نے فرمایا یہ جو نعمتیں میں نے دی ہیں تاکہ تم نفع اٹھا لو ایک وقت معین تک، چاہے وہ کشتیاں ہیں چاہے حیوانات ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے، نفع اٹھا لو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين يقول تعالى مخبرا ضوابط المشركين في غيهم وضلالهم وعدم اقترائهم بذنوبهم التي يسلفوها وما يستقبل الذين يوم القيامة۔ اللہ پاک خبر دیتے ہیں کہ مشرکین کیسے اپنی گمراہی میں جمے ہوئے ہیں، کیسے اپنے دلال پہ اکڑے ہوئے ہیں، جو گناہ کر چکے ہیں ان کا بھی کوئی فرق نہیں، ان کا بھی کوئی فکر نہیں، جو آگے کر رہے ہیں ان کا بھی کوئی فکر نہیں۔ اللہ نے فرمایا جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ قَالَ مَجَالِ مِنَ الذُّنُوبِ، اپنے گناہوں سے ڈر، اللہ سے ڈرو، گناہوں سے بچو۔ وقال غيره بالعكس الذي ترحمون الله باتقاء ذريع يرحمكم ويملك من عذابه، تاکہ جب تم اللہ سے ڈرو گے گناہوں سے بچو گے تو امید ہے کہ اللہ تم پہ رحم فرما دے۔ وتقدير الكلام انهم لا يجيبون الى ذلك، وہ یہ باتیں نہیں سنتے، بل يعرضون عنه، بل اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے منہ پھیرتے ہیں۔ واکتفى عن ذلك بقوله تعالى ما تأتيهم من آية من آيات ربهم على التوحيد صدق الرسول الله كانوا عنها معرضين۔ اللہ نے فرمایا جب ہم اس کو اپنی نشانیاں دکھلاتے ہیں جو ہماری توحید پر، ہماری قدرت پہ، وحدانیت پہ دلالت کرتی ہیں، یہ ہر نشانی کو دیکھنے کے بعد بغیر تأمل کے، بغیر تدبر کے انکار کر دیتے ہیں، اعراض کر دیتے ہیں۔ لا يتأملونها ولا يقبلونها ولا ينتفعون بها، نہ تو اس میں یہ تأمل کرتی ہیں، نہ تدبر کرتی ہیں، نہ غور کرتی ہیں، بلکہ انکار کر دیتی ہیں۔ وقوله عز وجل وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله أي وإذا أمروا بالإنفاق مما رزقهم الله على الفقراء والمحاويج من المسلمين، اور
جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اے بدبختو جو اللہ نے تم کو رزق دیا ہے اسی سے خرچ کرو، دیا تو تم کو اللہ نے، اللہ کے دیے میں سے تو دو، یا تو تم نے کو خود بنایا ہو، تمہیں کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ تو اس کا معنی ہے ہر چیز تو اللہ نے دی ہے، تو جب مال ہی اللہ کا، ملک ہی اللہ کا، تم بھی اللہ کے، تو پھر بخل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا کریں کہ اللہ توفیق دے۔ کتنے کروڑوں پتی ہیں ان کو ایک ریال خیرات کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، اور کتنے غریب ہیں، یہاں ہمارے دوست تھے، اب تو کئی دن ہوئے نظر نہیں آئے، خدا کرے خیر ہو، فقیر آدمی ہے، معذور ہے، دونوں ہاتھوں سے معذور ہے، کبھی زندگی میں اس نے کسی سے سوال نہیں کیا کہ مجھے 5 ریال دے دو، 2 ریال دے دو، 10 ریال دے دو، کبھی زندگی۔ اچھا، اور آپ نے اگر اس کو خود دے دیا ہے، وہ لے لیتا ہے، آپ نے خود دے دیا ہے کہ بھائی ادھر آؤ، ہم اس کو مذاق سے پہلوان کہتے ہیں، تو یہ لو بھائی 50 ریال، یہ لے سر، اس کو چین نہیں آئے گا، اسی وقت جائے گا، کبھی پائے بنا رہا ہے، کبھی سیری پکا رہا ہے، کبھی گوشت پکا رہا ہے، روٹی لے رہا ہے، سب ساتھیوں کو بلا رہا ہے، سب کو کھلا کے فارغ ہو کے پھر سوئے گا، جو آپ دیں گے وہ سب کو کھلا دیں گے۔ ایسے بھی لوگ، یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ کی شان ہے، غریب ہے لیکن دل بڑا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ الغنا غنا نفس، غنا پیسے کا نام نہیں ہوتا، پیسہ تو کنجروں کے پاس بھی ہوتا ہے۔ پیسہ کیا ہے یار؟ پیسہ کوئی چیز ہوتی ہے بلا؟ پیسہ تو جو میراثی ہے نا، کنجر ہوتے ہیں فلموں میں کام، ان کے پاس بڑا پیسہ ہوتا ہے، وہ بھی 2-2 کروڑ معاوضہ دیتے ہیں۔ پیسہ کچھ، اصل بات یہ ہے کہ غنا قلب ہو کہ دل غنی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ غنا جو ہے وہ غنا قلب۔ اس لیے میرے آقا محبوب دو عالم، رحمت دو عالم ہمیشہ فرماتے تھے، حضرت بلال کو بلاتے اور فرماتے انفق بلالا انفق بلالا، بلال خرچ کرو، خرچ کرو اللہ کے راستے میں۔ وہ حضور کے خزانچی تھے۔ فلا تخشى على ذي العرش اقلالا، عرش والے سے نہ ڈرو گے ہمیں بھوکا کر دے گا، بس جو اللہ دیتا جائے لٹاتے جاؤ، جو اللہ دیتا جائے اللہ کے راستے میں دیتے جاؤ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر حضور کے حکم پہ خرچ کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث مبارک ہے کہ اللہ روزانہ دنیا میں 2 فرشتے بھیجتے ہیں اور وہ سارا دن یہی دعا کرتے رہتے ہیں، اللہم آت لکل منفق خلفا وآت لکل ممسک تلفا، کہ یا اللہ جو تیرے رستے میں خرچ کرے اس کو بدلہ عطا فرما، اور جو بخل کرے اس کی جائیداد کو ہلاک کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھ لیں، کئی لوگ ہیں، بڑے لوگ ہم نے دیکھے ہیں کہ کروڑوں پتی نہیں اربوں پتی، لیکن بیمار ہوئے اپنی اولاد بھی ہاتھ لگانے کے لیے تیار، اپنی اولاد پوچھنے کے لیے بھی تیار، بڑے ہیں بیچارے، پوچھنے والا نہیں، ملنے کے لیے کوئی نہیں آتا۔ بیماری لمبی ہو جائے نا، گھر والے بھی تنگ ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں پتہ نہیں کب مرے گا، جان ہی نہیں چھوڑتا، وہ گھر والے بھی تنگ آئے، 1-2 دن کا جھٹکا ہو نا جو جان چھوٹ گئی، بیمار ہوا، مر گیا، اٹھایا، پھینکا، قبر میں ڈالا، جان چھڑا دی۔ لیکن اب 2-2 4-4 5-5 سال آدمی بیمار ہو جائے تو مسئلہ ہو گیا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، جب ان کو کہا جاتا ہے انفقوا مما رزقکم اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، جو کچھ اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے وہ تو خرچ کرو، یہ تو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے۔ لیکن کافر اس پر بھی انکار کرتے ہیں۔ وَإِذَا أُمِرُوا بِالْإِنفَاقِ مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، جب ان کو حکم دیا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، عَلَى الْفُقَرَاءِ وَالْمَحَاوِيجِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور جو مسلمان محتاج ہیں ان کی مدد کرو،
قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. تو کافر اعتراض کرتے ہیں، بطور استہزاء کہتے ہیں مومنوں کو کہ میاں اگر غریب ہے، فقیر ہے، محتاج ہے، اللہ چاہتے اللہ اس کو دے دیتے، جب اللہ نے نہیں دیا ہم کیوں دیں؟ اللہ چاہتے تو اللہ پاک اس کو دے دیتے، تو اللہ نے اس کو فقیر بنایا، غریب بنایا، محتاج میں، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اس کو دیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ جناب ان کو جب کہا جاتا ہے أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءَ اللَّهُ أَطْعَمَهُ أَيْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَمَرْتُمُونَا بِالْإِنفَاقِ عَلَيْهِمْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَغْنَاهُمْ وَلَتَمْ رِزْقِهِ، کہ جن کے بارے میں تم کہتے ہو ہم غریبوں کی مدد کریں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو ان کو بھی غنی بنا دیتے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو ان کو بھی عطا فرما دیتے۔ وَنَحْنُ نُوَافِقُ مَشِيَّةَ اللَّهِ تَعَالَى فِيهِمْ، ہم تو اللہ کے حکم کے تابع ہیں، اللہ ان کو نہیں دیتا ہم بھی نہیں دیتے، اللہ دیتا تو ہم بھی دے دیتے۔ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ الٹا مسلمانوں کو کہتے کہ تم کھلی گمراہی میں پڑے ہو، ہمیں کہتے ہو کہ ہم غریبوں کو دیں، اور اللہ نے جب ان کو غریب بنایا ہم کیوں دیں؟ قال مجري ويحتى من يكون قول الناس فاستعين الناس وردوا عليهم فقال لهم إن أنتم إلا في ضلال مبين۔ وفي هذا نظر، ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَيَحْتَمِلْ، ایک احتمال یہ بھی ہے کہ اللہ نے جب کافروں سے کہا حین ناظر المؤمنین، جب انہوں نے مومنین سے مناظرہ کیا اور مومنین پہ رد کیا تو اللہ نے حکم دیا کہ تم کھلی گمراہی میں ہو، لیکن وہ پہلا قول جو ہے وہ زیادہ صحیح ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصيلا إلى أهلهم يرجعون۔ يخبر تعالى عن استبعاد الكفرة لقيام الساعة، اللہ پاک ذکر فرماتی ہیں کہ کافر یقین رکھتے تھے کہ قیامت نہیں ہوگی، اس لیے کہتے تھے متى هذا الوعد، مسلمان کہتے وہ قیامت کب ہوگی بھائی، وہ کہاں گئی قیامت؟ يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، اللہ نے فرمایا یہ وہی جلدی کر رہے ہیں جن کا ایمان نہیں ہے، جن کا ایمان ہے وہ تو ڈرتے ہیں، کیونکہ ان کا ایمان نہیں اس لیے کہتے ہیں جی کہاں ہے قیامت، کہاں جب آئے گی پھر پتہ لگ جائے گا۔ قال اللہ عز وجل ما ينظرون الا صيحة واحدة يخصمون ما ينظرون إلا صيحة واحدة وهذه والله نفخة الفزع ينفخ في الصور نفخة الفزع والناس في أسواقهم۔ اللہ نے فرمایا یہ تو اسی بات کے منتظر ہیں، یعنی مقصد یہ کہ وہ تو صرف ایک آواز ہی ہوگی نا، ایک اللہ حکم دیں گے سور پھونکا جائے گا سب ختم۔ فرماتے ہیں کہ لوگ بازاروں میں ہوں گے، کاروبار میں ہوں گے، یختصمون ویتشاجرون علی عادتہم، لڑ رہے ہوں گے، جھگڑ رہے ہوں گے۔ فبینما ہم کذالک اذ امر اللہ عز وجل اسرافیل فنفخ فی الصور نفخۃ یطولها ویمدها، اللہ حکم دیں گے اسرافیل فرشتے کو کہ سور پھونکو، وہ پھونکیں گے اور لمبا کریں گے، لمبا کریں گے۔ فلا يبقى احد على وجه الارض الا اصغى ليتا ورفع ليتا، زمین پہ کوئی باقی نہیں رہے گا، جو کھڑا ہے جو پڑا ہے سب گر جائیں گے۔ وہی صفات السماء، اور یہ جو ہے یعنی وہ سور ہوگا جس کی آواز سنیں گے۔ سمے صاحب موجود الناس سے ہمارے سے قیامت الناس ہی جو من جوانبہم،
اب جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو سب اٹھ کھڑے ہوں گے، ہر طرف سے آگ ہوگی جو ان کو بھگا کے میدان محشر میں لے جائے گی۔ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً أَيْ عَلَىٰ مَا يَمْلِكُونَ وَلَا مِنْ ذَلِكَ وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ نے فرمایا جب قیامت آئے گی ان کو تو اتنی طاقت بھی نہیں ہوگی کہ وصیت کر سکے، موقع ہی نہیں ملے گا، آئی اور ختم، اور نہ ہوگا کہ گھر لوٹ آئیں اور ان کو بتلا سکیں کہ بھی یہاں سونا میں نے چھپایا، یہاں چاندی چھپائی، یہاں نوٹ چھپائے، ہم بتانے کا موقع ہی نہیں ملے گا، آیا جھٹکا گئے بس۔ فرماتے ہیں وَقَدْ وَرَدَتْ هَٰؤُنَا آثَارُ وَأَحَادِيثَ ذَكَرْنَاهَا فِي مَوْضِعٍ آخَرَ، بہت ساری احادیث مبارک میں اس کی تفصیل ہے، مفسر فرماتے ہیں ہم اس کو ذکر کر چکے ہیں۔ ثم يكون بعد هذا الساعة التي تموت الحياة كل ما الحي القيوم ثم بعد ذلك نفخة البعث، نفخة الصعق آئے گا جب ہر چیز مر جائے گی جو زندہ ہے، ما سوا اللہ کے کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اس کے بعد آئے گا نفخة البعث میں سارے کھڑے ہو جائیں گے، نفخے ہوں گے، یاد رکھو۔ ایک ہوگا نفخۃ الفزع، یعنی سور پھونکا جائے گا ہر چیز پریشان ہو گئی، پھر ہوگا نفخۃ الصعق کہ ہر چیز ختم ہو جائے گی، پھر ہوگا نفخۃ البعث کہ ہر چیز جو ہے زندہ ہو جائے گی۔ لیکن راجح قول یہ ہے کہ دو نفخے ہوں گے، ایک نفخۃ الصعق ہوگا اور ایک نفخۃ البعث ہوگا۔ فزع جو ہے گویا وہ بھی وہ صعق ہے، یعنی دو دفعہ سور پھونکا جائے گا، ایک میں سب ختم ہو جائیں گے اور دوبارہ میں سب اٹھ جائیں گے۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے کیا چیز مشکل۔ کہتے ہیں جی کہ مردوں اور عورتوں کی نماز میں فرق حدیث سے ثابت ہے یا نہیں ہے؟ سب سے پہلے تو میرے عزیز، میرے بھائی، میرے محترم، دکھ ہوتا ہے کہ 1400 سال گزر گئے ہیں، ابھی ہم نماز پہ لڑ رہے ہیں، پھر آپ کافروں کو کیا کہیں گے؟ یعنی 1400 سال پہ اسلام کی اہم عبادت کیا ہے؟ نماز، اس پہ ہم لڑ رہے ہیں جی۔ عورت مرد میں نماز میں فرق ہے، آمین زور سے ہے کہ آہستہ ہے، رفع یدین ہے کہ نہیں ہے، فاتحہ پڑھی جائے کہ نہ پڑھی جائے، ٹانگیں کتنی کھلی کریں، ہاتھ کہاں باندھیں گے۔ 1400 سال میں ہم نماز نہیں سمجھا سکے تو باقی دین کا کیا اعتبار رہے گا؟ ٹھنڈے دل سے سوچیں، جن پہ تم کتابیں لکھ رہے ہو، محنت کر رہے ہو، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ تو انتشار ہے پورے عالم میں۔ امت مسلمہ کو تم فروعی مسائل میں لڑا رہے ہو، نہ اصول دین ہے، نہ قبر میں سوال ہوگا کہ جناب آپ آمین زور سے کہتے تھے کہ ایسا کہتے تھے، نہ حشر میں سوال ہوگا، یہی سوال ہوگا کہ نماز پڑھتے تھے کہ نہیں۔ یہ تو سوال مجھے ایک حدیث میں دکھا دیں کہ قیامت میں یا حشر میں یا قبر میں پوچھا جائے گا کہ جناب آپ آمین زور سے کہتے تھے یا ایسا کہتے تھے، آپ ہاتھ سینے پہ باندھتے تھے، ناف پہ باندھتے تھے کہ نیچے باندھتے تھے؟ اگر یہ سوال ہے مجھے دکھا دیں، میں آپ کے ساتھ، ورنہ خدا کے لیے حضور کی امت کو نہ لڑائیں۔ جو چیزیں اللہ نے ہمارے لیے رحمت بنا دی ہیں تم کیوں عذاب بنانا چاہتے ہو؟ آمین زور سے کہہ دیا الحمدللہ، آہستہ کہہ دیا الحمدللہ۔ نمازیں جہر والی بھی ہیں، سر والی بھی ہیں، بعض نمازوں میں قرآن زور سے پڑھا جاتا ہے، بعض میں آہستہ پڑھا جاتا ہے، تاکہ ثابت ہو جائے کہ ان کا خدا آہستہ بھی سنتا ہے اور زور سے بھی سنتا ہے۔ اسی لیے دو کافر مقام ملتزم پہ کھڑے تھے اور دونوں اس بات پہ بحث کر رہے تھے کہ اللہ پاک ہماری بات سنتا ہے یا نہیں سنتا۔
ایک نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ جب ہم زور سے کہتے ہیں نا پھر تو سنتا ہے، اور جب ہم آہستہ آہستہ کہتے ہیں پھر نہیں سنتا۔ تو اللہ نے ان کو بتلا دیا کہ میری شان تو وہ ہے کہ یعلم السر وما یخفی، جو تمہارے سینے میں ابھی راز ہے تمہاری زبان پہ نہیں ہے میں تو اس کو بھی جانتا ہوں۔ سواء بالقول، زور سے کہو یا آہستہ کہو میں دونوں سنتا ہوں۔ تو یہ تو رحمت تھی اللہ کی، ہم نے اس کو جھگڑا بنا دیا۔ اچھا، حدیث میں سینے پر ہاتھ باندھنا بھی موجود ہے، ہمارا ایمان ہے۔ ناف پہ بھی حدیث موجود ہے اور ناف سے نیچے بھی حدیث موجود ہے۔ یہ حدیث کہیں نہیں ہے کہ اپنے یہ مرافق جو ہیں یہ پکڑ کے یوں کھڑے ہو جاؤ، یہ حدیث کہیں نہیں۔ اچھا، اس میں بھی اللہ کی حکمت تھی۔ اب دیکھیں نا جی، ایک بندے کا اتنا بڑا پیٹ ہو وہ کہاں ہاتھ باندھے گا؟ ایک آدمی لمبا ہے، ایک آدمی چھوٹا ہے، ایک آدمی موٹا ہے، ایک آدمی پیٹ والا ہے کہ توند نکلی ہوئی ہے۔ اللہ نے کہا سینے پہ باندھو جائز ہے، نیچے باندھو جائز ہے، ناف سے نیچے باندھو جائز ہے۔ نمازیں تو میں نے قبول کرنی ہے، تم کیوں جھگڑوں میں پڑتے ہو؟ یہ تو اللہ کی رحمت۔ اگر ہم نے صف بنائی ہے، آدمی تھوڑے ہیں، جگہ زیادہ ہے، ٹانگیں کھول لو تاکہ درمیان میں فاصلہ نہ رہے، پاؤں سے مل جائے۔ اور اگر رش زیادہ ہو گیا ہے، ٹانگیں سکیڑتے جاؤ تاکہ ایک بندے کو اور جگہ مل جائے۔ یہ تو رحمت تھی، کوئی لڑائی والی بات ہی نہیں تھی۔ اب ایام حج میں آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ کہ جب حج کا رش پڑتا ہے، کہو اب ٹانگیں کھول کے دکھاؤ، حاجی مار مار کے دمبا بنا دیں۔ اور تو اوپر چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، پشت پہ سجدہ ہوتا ہے ماشاءاللہ۔ کبھی مرد عورت کی پشت پہ سجدہ کرے تو عورت مرد کی کمر پہ سجدہ کرے گی۔ اللہ قبول فرمائے۔ بس حالات ہیں جیسے اللہ نے فرمایا کہ اگر حالت خوف ہے، جنگ چھڑ گئی ہے، مبارزہ ہے، ٹکرا گئے ہو، اشارے سے نماز پڑھ لو، جدھر سواری جاتی ہے جانے دو، میں قبول کروں گا۔ وہ یہ تو رحمت تھی، تم نے عذاب بنا دیا امت رسول اللہ کے لیے۔ تمہیں اور کوئی مسئلہ نہیں ملتا، نہ قادیانیت کے خلاف، نہ روافض کے خلاف، نہ نواسب کے خلاف، نہ فرق باطلہ کے خلاف، نہ فرق ضالہ کے خلاف، صرف یہی مسائل ملتے ہیں۔ کہاں لے جانا چاہتے ہو اس امت کو؟ اب یہی دیکھ لو کہ مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے یا نہیں ہے۔ یہ اندھے کو بھی پتا ہے کہ مرد امام بن سکتا ہے اور عورت امام، فرق ہے کہ نہیں ہے؟ مرد کی نماز مسجد میں افضل ہے، عورت کی گھر میں افضل ہے، فرق ہے کہ نہیں ہے؟ مردوں کے لیے صف اول افضل ہے، عورت کے لیے صف آخر افضل ہے، فرق ہے کہ نہیں؟ اگر امام غلطی کرے تو مرد مقتدی کہے گا سبحان اللہ، لیکن عورت نہیں کہے گی۔ عورت کو حکم ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ مارو، تیری آواز پہ بھی پردہ ہے، فرق ہے کہ نہیں؟ اسی طرح حضور نے فرمایا کہ عورت جب گھر میں نماز پڑھے وہ افضل ہے، گھر کے برآمدے میں پڑھے تو صحن سے زیادہ افضل ہے، گھر کے برآمدے کے بجائے کمرے کے اندر پڑھے تو اور زیادہ افضل ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اللہ عورت کو چھپانا چاہتے ہیں کہ اس کا جتنا زیادہ پردہ رہے گا، اس کی موومنٹ پہ لوگوں کی نظر نہ رہے۔ اس لیے فقہا نے کہا کہ عورت اپنی دو ٹانگیں سجدے کی حالت میں ایک طرف نکال لے، زمین کے زیادہ قریب ہو جائے، تاکہ رکوع کی حالت میں اس کا اٹھنا اور بیٹھنا، اور پھر یہ ہے کہ ایسے کھڑا ہونا اور سجدے میں پڑنا، اور پیچھے کسی شیطان کی نظر پڑے تو کوئی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے۔ یہ تو عورت کے لیے ستر کا مسئلہ ہے، اور روایات میں بھی موجود ہے
یاد رکھیں فقہا اپنے گھر سے کبھی بات نہیں کرتے، فقہا احادیث کے اندر سے موتی نکالتے ہیں کہ حدیث رسول اللہ ہمیں یہ بات آئی ہے کہ عورت کے لیے گھر افضل، عورت کے لیے پردہ افضل، عورت کے لیے ستر افضل، عورت کے لیے صف آخر افضل۔ تو معنی یہ ہے کہ وہ جتنا جھکے گی، جتنا زمین سے ملے گی، جتنا پردہ رکھے گی، جتنا جرابیں اور شراب اور ہاتھوں پہ دستانے چڑھا کے نماز پڑھے گی، زیادہ افضل ہے۔ یہ فرق تو اندھے کو بھی نظر آتا ہے، تمہیں آج تک نظر نہیں آیا جی عورت مرد میں کیا فرق ہے؟ ٹھیک ہے جی، کوئی فرق نہیں ہے۔ بہرحال آپ کی بیوی نے عمرے کی نیت نہیں کی تھی ایام حیض کی وجہ سے، ویسے وہ کرتی تو جائز تھا۔ حیض کی حالت میں عورت نماز نہ پڑھے، لبیک پڑھے، نیت کر لے، جائز ہے، کوئی منع نہیں۔ اس نے غلطی کی لیکن بعد میں اس نے عمرہ قضا کر لیا ہے تو انشاءاللہ دم نہیں پڑے گی۔ مکے میں عورت اپنے گھر میں یا ہوٹل میں نماز پڑھے تو اس کو 1 کا لاکھ ملے گا، بالکل ملے گا۔ وہ تو سارے مکے میں ملے گا، جہاں مکے کا شہر ہے، یہ سارا حرم ہے۔ تمہارے زندہ ہیں ان کے لیے دعا کرو، ان کے لیے عمرے نہ کرو، اپنے لیے کرو، ان کے لیے دعا کرو۔ فوٹو کھینچنا بالکل حرام ہے، مجبوری ہو جیسے آج کل یعنی آئیڈینٹی کارڈ ہیں، پاسپورٹ ہیں، دستاویزات ہیں، وہ مجبوری ہے۔ زینت کے لیے اور شان کے لیے اور محبت کے لیے، جیسے بہت سارے لوگ ماشاءاللہ آج کل جو ہمارا جدید ماڈرن طبقہ ہے نا جی، ایلیٹ کلاس جو ہے نا ماشاءاللہ، وہ تو اتنی ترقی کر گئی ہے کہ ڈرائنگ روم میں اپنی بیوی کی اور اپنی تصویر رکھتے ہیں، پہلی رات جو شادی ہوئی تھی وہ شادی کے جوڑے والی، تاکہ جو مہمان آئے بیگم پہلے دیکھے مجھے بعد میں دیکھے۔ غیرت ہو تو یہ ہوگی۔ ایسا باغیرت مسلمان آپ نے دیکھا ہے جو اپنی تصویر اور سب سے اچھی تصویر بہت عروسی جوڑے میں جو شادی کی رات اس نے جوڑا پہنا تھا وہ لے کے باقاعدہ ڈرائنگ روم میں رکھتے ہیں تاکہ داخل ہونے والے کی نظر پڑے اور وہ بڑا غور سے دیکھے، پھر پوچھے کہ جناب یہ کون ہے، یا اگر دوسرا اس کا اپنا فوٹو ساتھ ہے تو سمجھ جائے کہ جناب کی بیگم ہوگی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھائی شادی تو تیری ہوئی ہے، فوٹو لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں؟ بڑا شوق ہے، تم تو اپنے بیڈ روم میں لگا لو، تمہیں ڈرائنگ روم میں رکھنے کی کیا طریقہ ہے؟ یہ تو انگریزوں کی اتباع ہے نا کہ میری بیوی اس کے ساتھ کھڑی ہوگی، اس کی بیوی اس کے ساتھ، پروٹوکول ہے ان کا، پروٹوکول ہے۔ بلیو جو کتاب ہے نا جی، اس میں یہ پروٹوکول ہے کہ جب بادشاہ جائیں گے، وزیر اعظم جائیں گے، اس کی بیگم اس کے ساتھ کھڑی ہوگی، اس کی بیگم اس کے ساتھ کھڑی ہوگی، چاہے وہ کافر ہو چاہے مسلمان۔ اور میرے مدنی کا پروٹوکول کا پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ پر تم تو مدنی کو مانتے ہو میلاد کے دن، آگے پیچھے تو نہیں مانتے ہو۔ 12 ربیع الاول کو مانتے ہو، آگے پیچھے نہیں۔ نہ گھر میں محمد مدنی کی سیرت ہے، نہ بچوں میں ہے، نہ بچیوں میں ہے، اور بس 12 ربیع الاول کو جھنڈی لگا لی، حضور خوش ہو گئے ماشاءاللہ کہ میں جھنڈیوں والا مسلمان آ گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضور کی 2 بیویاں بیٹھی تھیں تو ایک صحابی تھے عبداللہ ابن ام مکتوم، وہ نابینا، وہ آ رہے تھے تو حضور نے اپنی دونوں بیویوں سے فرمایا کہ تم پردے میں چلی جاؤ۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ انہو رجل اعمی ضریر البصر، وہ تو اندھا آدمی ہے، کیا دیکھے گا؟ حضور انہو اعمی، وہ تو اعمی ہے، اندھا ہے۔ آپ نے فرمایا افا اعمی و یعنی انتما، تم دونوں بھی اندھی ہو۔
کہا لا یا رسول اللہ، نے کہا اس کا دیکھنا حرام ہے، تمہارا دیکھنا حرام نہیں ہے غیر مرد کو، جاؤ پردے کے اندر۔ اللہ کا نبی یہ کہتا ہے، انگریز کا پروٹوکول کہتا ہے کہ نہیں جناب، باقاعدہ شیک ہینڈ ہو، وہ ادھر کھڑی ہو وہ ادھر کھڑی ہو۔ کو جو لکھا ہوا ہے گھڑیوں میں، یہ سورج نکلنے کا وقت ہے، یہ نماز کا وقت نہیں ہے۔ نماز اس سے 20 منٹ بعد میں ہوتی ہے۔ اشراق کی نماز کا وقت ہے، حضور نے فرمایا سورج نکلنے کے بعد الا قید رمح، نیزے کے برابر سورج اوپر آ جائے، وہ 20 منٹ کے بعد وقت ہوتا ہے۔ اگر ایک آدمی نے طواف کر لیا، 2 رکعت پڑھ لی، صفا مروہ دوڑنے کے لیے جا رہا تھا تو نامہ استلام نہیں کیا، کوئی حرج نہیں، مستحب ہے، کیا نہیں کیا نہیں کیا۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر احرام باندھا، عورت کا کیا احرام ہوتا ہے؟ کپڑے اتار کے 2 چادریں باندھ دی، کون سا احرام ہے عورت کا؟ ذرا مجھے بتائیں تو صحیح نا، عورت کا تو کوئی احرام نہیں، تو کیا باندھا اس نے؟ احرام تو عورت کا ہوتا ہی نہیں، جو تم رومال باندھتے یہ احرام ہے، یہ تو بدعت ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں احرام کے ساتھ۔ جو لباس عورت پہنے ہوئے اسی میں نیت کرے گی بس۔ اچھا جی، اس نے احرام تو باندھا، اسلام آباد سے نیت نہیں کی کہ میقات پہ میں نیت کر لوں گی، جہاز میں ماشاءاللہ نیند آ گئی، یہ سنت کے خلاف کیا نتیجہ نکل گیا نا، میقات گزر گیا، عمرے سے بھی محروم ہو گئی، اب دم بھی پڑ گئی۔ عمرہ بھی کرو اور ایک بکری دم بھی دو۔ مکے مدینے میں لوگ چھوٹی داڑھی رکھتے ہیں، مکے مدینے میں لوگ سگریٹ بھی پیتے ہیں، ٹی وی بھی دیکھتے ہیں، وہ بھی سنت ہو جائے گی۔ ہم نے کلمہ ان کا پڑھا ہے، محمد رسول اللہ کا پڑھا ہے۔ بھئی ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں وہ عربوں کا کلمہ ہے یا نبی کا کلمہ ہے؟ تو کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، اگر یہ نبی کی سنت سے ہٹ جائیں تو ان سے بڑا تو پھر برا کوئی نہیں دنیا میں۔ پیروں کی قبروں پہ جانا چاہیے، بالکل جانا چاہیے، کوئی منع نہیں کرتا، لیکن قبر پر جا کر عبرت پکڑو کہ یا اللہ تیرا اتنا عابد بندہ بھی آج مٹی کے نیچے ہے تو میں کہاں ہوں۔ قبر پہ جا کے اللہ والے کے لیے دعا مانگو کہ اللہ اس کے مرتبے کو بلند فرما، اس کی قبر کو نور سے بھر دے، اس کے درجات بلند فرما دے۔ قبر پہ اس لیے نہ جاؤ کہ قبر والے تم ہماری سفارش کرو۔ حجر اسود کو ہاتھ لگ جائے تو بوسہ لے، نہ لگے تو کوئی ضروری نہیں۔ میں نے والدہ کو حج کرانا چاہتا ہوں، قرضہ لے لوں، کوئی ضروری نہیں۔ جب والدہ غریب ہے تم بھی غریب ہو، حج فرض ہے نہیں، کیوں قرضہ لیتے ہو؟ دنیا کو دکھانے کے لیے جی ماں کو حج نہیں کرایا تھا اس نے، اللہ کے لیے تو تم نہیں کرا رہے ہو۔ اللہ چاہیں گے تو اللہ پیسہ دے دیں گے، نہیں چاہا تو نہ سے۔ جب پیسہ ہے نہیں تو حج فرض ہی نہیں۔ مکروہ اوقات جو ہیں وہ حرم میں بھی احناف کے نزدیک اسی طرح ہیں کہ فجر کے بعد نماز نہ پڑھے جب تک سورج نہ نکلے، عصر کے بعد نہ پڑھے جب تک سورج ڈوب نہ جائے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، امام شافعی فرماتے ہیں کہ حرم میں جائز ہے، باہر جائز ہے۔ کیا خواتین احرام میں سفر کر سکتی ہیں؟ تو حضور کی بیویاں مدینے سے جو احرام باندھ کے آئی تھی سفر نہیں کیا تھا، سفر ہی تھا، اور سفر بھی اونٹوں کا۔ فرماتی ہیں جب بندے سامنے آ جاتے ہم کپڑا ڈال لیتے تھے، بندے دور ہو جاتے ہم ہٹا لیتے تھے، بس۔ یہ کون سا مشکل ہے بھائی؟
حمل کو روکنے کے لیے جو گولیاں ہیں یا کنڈم ہیں استعمال کرنا، اگر ضرورت ہے کہ بیوی مریض ہے، بیمار ہے، 2-3 بچے ہیں، وقفہ کرنا چاہتے ہو 1-2 سال جائز ہے، مستقل طور پہ بند کرا دینا حرام۔ کہتے ہیں جی کہ میں نے جو حق المہر میری بیوی کے ساتھ معین تھی، کچھ تو مہر میں نے بیوی کو دے دیا، باقی مجھے بیوی نے معاف کر دیا، اب کیا پتا دل سے کیا یا نہیں کیا، تم اس کو دے دو، معاف کرے تو میں واپس کر دوں۔ اس کو پتا ہے دے گا نہیں، خام کا جھگڑا ہوگا، جاؤ بابا معاف کیا، لڑائی جھگڑے سے تو بچاؤ، یہ کوئی معافی شافی نہیں ہے میرے حضور، ادا کرو۔ کہہ دیتے ہیں جی میری بہن حضرت اپنا حصہ جائیداد کا مجھے دے دیا، اور جی میں عورت ہوں، میں کیا کروں گی، بھائی ہیں، تم ان کے نام انتقال کر دو، پھر تمہیں انتقال کر دے، میں مان لوں گا کہ اس نے تمہیں دے دیا۔ اس کو پتا ہے یہ ظالم ہے نہیں دے گا، تو بھائی بے عزتی تو نہ کرو۔ اگر کسی آدمی نے غلطی سے اپنی بیوی کو ماں کہہ دیا، جان کے عمدن کہا، تو بیوی حرام ہو گئی، 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے پھر بیوی جا کے حلال ہو گئی، اور اگر ویسے منہ سے نکل گیا تو کچھ نہیں ہوگا۔ مسجد نبوی میں جو صحیح روایت ہے، ایک نماز کا ثواب 1000 ہے، ایک روایت میں 50,000 ہے، لیکن وہ ضعیف روایت ہے۔ مسجد نبوی میں جو ثواب ہے اس سب میں جتنی توسیع ہوتی جائے گی، جب صفیں صفوں سے مل جائیں گی تو جماعت وہی شمار ہوگی۔ فوت ہو گیا، جائیداد ہے، بڑے لڑکا چھوٹی بھائی بہنوں کو نہیں دیتا، قیامت میں دے گا انشاءاللہ جب زمین اس کے گلے میں ڈالی جائے گی۔ جو لوگ داڑھی منڈاتے ہیں چونکہ وہ فاسق و فاجر ہو جاتے ہیں، اس لیے فقہا نے لکھا ہے کہ داڑھی منڈے کو مؤذن نہ بناؤ، داڑھی منڈانے والے کو امام نہ بناؤ۔ ایک ہے مجبوری، اور کوئی نہیں تھا، اذان دے دی ہو گئی، کوئی نہیں تھا، اس نے نماز پڑھا دی ہو گئی۔ ایک ہے کہ ہم نے امام رکھنا ہو تو ڈھونڈ ڈھونڈ کے داڑھی منڈا نہ لے آؤ، ڈھونڈ ڈھونڈ کے داڑھی والا لے آؤ۔ کہتے ہیں جی کہ یہاں جو لوگ اذان دیتے ہیں ان کی بھی داڑھی سنت کے مطابق نہیں، وہ بھی مخالف ہیں حضور کی حدیث کے۔ یہاں ہو یا وہاں ہو، حکم ہے شریعت کا۔ قسطوں پہ جو چیزیں بیچی جاتی ہیں میرا بھائی دیکھو، اگر کہہ دے بھی نقد قیمت 10 ریال، ادھار قیمت 15 ریال، اب ایک پہ سودا ہو جائے، تم نے 15 ریال پہ لے لی، جائز ہے۔ کہتے جی کچھ لوگ جو ہیں فالتو سوال کرتے ہیں، ان کو آپ جواب ہی نہ دیا کریں، لیکن مجھے بتائیں کہ غسل کا طریقہ کیسے ہوتا ہے؟ استنجا کریں، نماز کا وضو کریں، سر پہ پانی بہائیں، یہی طریقہ ہوتا ہے۔ اگر احرام کی اوپر والی چادر میں نے اتار دی تو آدھا عمرہ اتر گیا، دونوں اتار دی تو پورا عمرہ بھاگ گیا۔ اور چادر اتارنے سے کیا ہو جاتا ہے یار، کوئی عقل کرو۔ اتار دی بدل دی، پلید ہو گئی دھو ڈالی، پھٹ گئی پھینک دی، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مسجد نبوی کی تاریخ کے بارے میں سینکڑوں کتابیں ہیں، آج کل تو اردو میں بھی آ گئی ہیں، تاریخ مدینہ، تاریخ مکہ، ورنہ عربی میں تو سینکڑوں کتابیں ہیں نا۔
عورت حالت حیض میں تھی، مدینہ منورہ سے نیت کر لی، اب وہ مکے میں بیٹھی رہے، جب پاک ہو جائے عمرہ کرے۔ اگر کسی آدمی پہ دم پڑ جائے تو لکھا ہوا ہے کہ فقراء مکہ، مکے کے فقیروں میں تقسیم کر دے۔ یہ نہیں کہ دم دے کہ اب آپ دوستوں کو کھلا دے، یا دم کرنے کے بعد لائے کہ تلاجے میں رکھ لے خود کھاتا رہے، یہ تو دم نہ ہوا نا۔ دم کا معنی یہ ہے کہ ذبح کرو اور گوشت وہیں کھڑے کھڑے غریبوں کو تقسیم کرو، اور جاؤ نیک نیتی سے جاؤ نا، تم 100 بکری بھی ذبح کرو تو لینے والے کھڑے ہیں۔ طواف کریں تو حنفی مسلک میں اس کی 2 رکعات مغرب کے بعد پڑھیں، حنابلہ کے نزدیک جائز ہیں جب چاہیں۔ دیکھو نا، اب یہ بھی رحمت ہے، مثلاً کہ آپ نے عصر کے بعد طواف کیا، آپ کا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ مغرب کی نماز میں حرم پڑھوں گا، تو آرام سے مغرب کے بعد پڑھ لو تاکہ کسی حدیث کی مخالفت نہ ہو۔ لیکن اگر قافلہ تیار ہے، بس باہر کھڑی ہے، ڈرائیور کو کھڑا نہیں کرنے دیتے، وہ رو رہا ہے چیخ رہا ہے، تو آپ کہیں گے میں تو مغرب کے بعد پڑھ کے آؤں گا 2 رکعت، پھر آپ پڑھنے چلے جائیں، گنجائش موجود ہے۔ یہ تو رحمت کے مسئلے ہیں، لوگوں نے ان کو جھگڑا بنا دیا ہے، کیا کرے آدمی۔ 2 رکعت میں التحیات احناف کے نزدیک اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ بعد میں پوری پڑھے۔ حنابلہ کے نزدیک پوری پڑھ لو تو جائز ہے۔ اگر کسی نے کہا کہ میرا سلام بھی دے دیں تو بالکل دے دیں، جتنے ہم درود و سلام پڑھتے ہیں فرشتے پہنچا دیتے ہیں۔ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اس عورت کے بچے بھی ہیں، تو کیا وہ عورت بچوں کے سہارے پہ رہ جائے؟ شریعت کا حکم یہ ہے کہ عدت گزرنے کے بعد شادی کرے۔ بچوں کے سہارے پہ بیٹھنا بہت بڑا مشکل بات ہے، فوراً شادی کرے۔ اگر بوڑھی ہو گئی ہے، عمر کا تقاضا یہ ہے، ٹھیک ہے بیٹھ جائے۔ بھائی پورے شہر میں جہاں نماز پڑھو 1 کا لاکھ ملتا ہے۔ آپ کے بعد زمزم پینے چلا گیا، بعد میں آ کے ملتزم پہ دعا مانگی، کوئی بات نہیں، پہلے مانگو جائز ہے، بعد میں مانگو جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نے 7 چکر پورے کر لیے، ملتزم پہ نہیں گئی کہ رش ہے، بہت اچھا کیا، کوئی جانا فرض نہیں ہے۔ آپ ملتزم کے سامنے 1 میل دور کھڑی ہو جائیں، نیت یہ ہو کہ ملتزم پہ کھڑی ہوں، اللہ جانتے ہیں۔ یہاں کے طالب علم بن جائے، اللہ نصیب کرے، اللہ سب کے بچوں کو صالح بنائے، عالم بنائے۔ میں نے رات کو پہنچی، بوڑھی عورت تھی، 3 چکر طواف کے کیے، میں تھک گئی، واپس چلی گئی۔ صبح کو پھر میں نے طواف اور عمرہ مکمل کیا، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔